نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ختم نبوت کے نام پہ ہونے والے پہلے شہید حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ بیان کیا جائے گا، کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 7 ستمبر 1974 میں جو قانون بنایا گیا تھا، آئین کا حصہ جس کو بنایا گیا تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نے یہ قانون بنایا تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، مرتد ہیں، یہ کافر ہیں۔ تو 7 ستمبر 1974 کو یہ آئین کا حصہ بنا یہ قانون۔ اس 7 ستمبر کو اس آئین کو بنے ہوئے پورے 50 سال ہو جائیں گے۔ اسی حوالے سے میں نے بھی ختم نبوت کے نام پہ ہونے والے جو پہلے شہید صحابی ہیں حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے انشاءاللہ میں کچھ بیان کروں گا، لیکن اس کا پس منظر تھوڑا سا پہلے آپ سماعت فرمائیں تاکہ پورا جو ہے آپ کی شہادت کا واقعہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ آپ نے شہید شہادت کا رتبہ کیسے پایا، آپ کیسے گئے اس کے پاس، کیوں گئے، کس نے آپ کو بھیجا اور آپ کیسے شہید ہوئے۔ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں اور ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد لائک، کومنٹس اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچ جائے۔ پہلے آیہ مبارکہ کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیں جو ختم نبوت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 40 میں جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے سماعت فرمائیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا، میں نے اس کے مشرق اور مغربوں کو دیکھ لیا۔ اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، فرمایا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس واقعے کا جو پس منظر ہے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ میں بیان کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھی کہ آپ کے دونوں مبارک ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن ہیں۔ آپ یہ خواب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وہی آپ کی طرف کی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آپ پھونک مارے۔ آپ نے پھونک ماری، وہ دونوں غائب ہو گئے۔ آپ نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ 2 جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے، ایک قبیلہ صنعاء کا اسود انسی اور دوسرا قبیلہ یمامہ کا مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب جو تھا نا بدبخت، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا تھا اس نے، لیکن اس کو لوگوں کی حمایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حاصل ہوئی۔ اس کا یہ کہنا تھا مسیلمہ کذاب کا کہ جو شخص میرے پاس وہی لے کر آتا ہے اس کا نام رحمان ہے۔ یہ بڑا بوڑھا اور انتہائی مکار، بڑا ہیلہ باز یہ شخص تھا مسیلمہ کذاب۔ 150 سال اس نے عمر پائی ہے۔ 10 سن ہجری میں یہ اپنے قوم، اس کی قوم کا نام تھا بنی حنیفہ، اس کے ساتھ ان کے ایک وفد کے ساتھ یہ مدینہ منورہ آیا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ان سب کو رملہ بنت حارث کے مکان پہ ٹھہرایا گیا۔ وفد کے جو بقیہ لوگ تھے، تقریباً 16 کی تعداد تھی بقیہ لوگوں کی، وہ سب حاضر ہوئے کریم آقا کی بارگاہ میں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہ مسلمہ بدبخت اپنے اس جگہ پہ ٹھہرا رہا۔ اس نے یہ شرط لگائی کہ اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ بنائیں گے تو میں آپ پہ ایمان لے کر آؤں گا۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ اس کے پاس گئے، اس وقت آپ کے ہاتھ مبارک میں کھجور کی شاخ کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ مسلمہ تو کہتا ہے کہ اپنے بعد مجھے خلیفہ بنائیں، فرمایا اگر تو میرے سے یہ کھجور کی شاخ کا ٹکڑا بھی مانگے گا نا تو میں تجھے یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اور فرمایا کہ اگر تو میرے بعد زندہ رہا اللہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، لیکن جیسے اپنے علاقے نجد میں واپس آیا تو پھر یہ مرتد ہو گیا، یہ کافر ہو گیا۔ اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان اور دعویٰ کر دیا۔ اس نے زنا اور شراب کو حلال قرار دے دیا، نماز کی فرضیت کو اس نے ساکت کر دیا۔ اس کی ان خبیث اور شیطانی حرکتوں کی وجہ سے کچھ جاہل اور بدطینت جو لوگ تھے، ان کی خاصی تعداد، وہ بدبخت تعداد جو تھی لوگوں کی، اس کے ساتھ وہ شامل ہو گئے۔ ان لوگوں نے اس کی بیعت اور اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح یہ ایک خود ساختہ جو تھا، وہ بدبخت لوگوں کے گروہ کا خود ساختہ نبی بن بیٹھا۔ اس بدبخت نے ایک خط کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے لکھنے کی جسارت کی۔ وہ خط میں اس نے لکھا کیا؟ خط میں یہ لکھتا ہے مسلمہ بدبخت، یہ لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی اپنے آپ کو یہ اللہ کا رسول اس نے لکھا بدبخت نے، کہ اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سلام۔ آگے لکھتا ہے کہ نبوت اور حکومت کے معاملے میں مجھے آپ کا شریک بنایا گیا ہے۔ آدھی زمین ہماری آدھی قریش کی ہے، لیکن قریش زیادتی کرتے ہیں۔ اس نے یہ خط لکھ کے کریم آقا کی بارگاہ میں بھجوایا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں خط پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا، تو پڑھ کے آپ نے اس کا جواب لکھا۔ وہ جواب کیا تھا؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب لکھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت جھوٹے مسلمہ کی طرف، فرمایا اللہ تمام زمین کا وارث و مالک ہے، وہ جسے چاہے اس کی ملکیت عطا فرماتا ہے، اور بہتر انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ آپ نے یہ خط لکھا، وہ لکھ کر فرمایا کہ یہ خط لے کر کون جائے گا؟ اب وہ واقعہ شروع ہونے لگا ہے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ فرمایا لے کر کون جائے گا؟ ادھر حالات بہت خطرناک ہیں، بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس کے ارد گرد اس کے پہرے دار بھی موجود ہیں، بڑا خطرناک کام ہے وہاں پہ جانا، اس کے گھر میں جانا۔ فرمایا کون جائے گا؟ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11-12 بچوں کے باپ بھی ہیں، جسم بھی کمزور ہے، چھاپڑی فروش ہیں، ٹوکرا سر پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچنے والے ہیں۔ کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھاتے کھاتے ہاتھ کھڑا کر کے اس کی یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ جب یہ کہا نا تو آپ کھجور تناول فرما رہے تھے کہ آپ کے منہ مبارک سے کھجور کے کچھ ٹکڑے صحابہ کے چہروں پہ جا کے گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے یار پہلے کھجور تو کھا لو، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ آپ کا جواب سنے، آپ فرماتے ہیں اتنی جلدی اس لیے ہے کہیں کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگ جائے، میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نے جلدی بول دیا کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ جب عرض کی یا رسول اللہ میں جاؤں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک نیزہ اور ایک گھوڑا عطا فرمایا۔ فرمایا کہ جوان ڈٹ کے جانا۔ عرض کی یا رسول اللہ فکر ہی نہ کیجئے۔ صحابہ فرماتے جب یہ گئے نا حبیب بن زید، تو اس طرح گئے کہ جیسے کوئی بہت بڑا جرنیل جا رہا ہے، کیونکہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، اور آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ صحابہ فرماتے ان کے انداز ہی بدل گئے، طور طریقے بدل گئے۔ جب گئے تو پتہ چلتا تھا بہت بڑا کوئی فوجی کو جرنیل جا رہا ہے۔
اس کے دربار میں گئے مسیلمہ کذاب کے، تو جو نیزہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا تھا وہ جا کے اس کے دربار میں سے زور سے گاڑ دیا۔ مسیلمہ دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا کون ہو تم؟ فرمانے لگے میرے چہرے سے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا میں غلام رسول ہوں، میں رسول اللہ کا نوکر اور غلام ہوں۔ میں ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، آئیں اپنی زندگیوں کے اندر ہم بھی انقلاب پیدا کریں، اسوہ رسول، سنت رسول، غلامی رسول کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈال لیں کہ ہمیں دیکھ کے بھی لوگ یہ کہیں کہ یہ غلام رسول ہے، حضور کا غلام آ رہا ہے۔ جے دل دل برنو دئیے کر چھڑیے نظرانہ، جے دل دل برنو دئیے کر چھڑیے نظرانہ، پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے جانے کل زمانہ۔ ایسے نہ بن کے رہیے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود، تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ایسا حلیہ بنا لیں ہم سب اپنا، ایسا انداز اپنا لیں، ایسی زندگی اپنا لیں، حضور کی غلامی کا جو رنگ ہے اپنے پر اس کو چڑھا لیں، تاکہ پتہ لگے یہ حضور علیہ السلام کا کلمہ گو مسلمان ہے، حضور کا غلام اور حضور کا نوکر ہے یہ۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں چلا میرا چہرہ دیکھ کر میں غلام رسول ہوں، حضور کو نوکر ہوں میں۔ اس نے کہا بھی آئے کس طرح ہو؟ فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ اس وقت یہ بادشاہوں کو یہ انداز ہوتا تھا کہ خط خود نہیں پڑھا کرتے تھے، ایک شخص ہوتا تھا ان کے پاس، وہ خط پڑھ کے سنایا کرتا تھا۔ مسیلمہ نے اس کو خط دیا، اس بندے نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا تو سخت جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ اگر تو اکیلے نے پڑھا ہوتا نا مسیلمہ نے تو کوئی بات نہیں تھی، اس کو وہ برداشت کر لیتا، لیکن اب سب نے سن لیا کہ تو کذاب ہے۔ کریم آقا نے لکھ کے بھیجا کہ تو جھوٹا ہے، تو سخت جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ غصہ اس کو چڑھ گیا، سرخ اس کا رنگ ہو گیا، آنکھیں اس کی لال ہو گئی، آنکھ بگولا ہو گیا۔ اس کے پہرے داروں نے جناب حبیب بن زید انصاری کو اس طرح گھیرے میں لے لیا۔ اب منظر کیا ہے؟ چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کانٹوں نے ایک پھول، چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کانٹوں نے ایک پھول، اور پھر بھی انداز کیسے آپ کے کہ چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کانٹوں نے ایک پھول، عجب مزاج ہے کہ پھر بھی مسکرا رہا ہے۔ اور کچا رنگ للاری والا، لیندا چڑھدا رہندا، پر عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ مسکرا رہے ہیں ان کے درمیان کھڑے ہو کر۔ مسیلمہ غصے میں آ گیا، تلوار لے کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آپ کے قریب آ گیا، کہنے لگا حبیب بن زید سے، وہ کہنے لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہنے لگا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ بڑے جوش و جذبے سے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے اپنے بارے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کہنے لگا کیا مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ معاذ اللہ۔ جب اس نے اپنے بارے پوچھا نا تو حبیب بن زید فرمانے لگے لا اسمعو، میں تیری آواز سنتا ہی نہیں، میں تیری بکواس سننا ہی نہیں چاہتا، مجھے تیری آواز آ ہی نہیں رہی۔ اس نے غصے میں آپ کا ایک ہاتھ مبارک کٹوا دیا۔ پھر اس نے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ پھر بڑے جذبے میں آ کے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اس نے اپنے بارے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کہ کیا گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ معاذ اللہ۔ آپ فرمائے لا اسمع، میں تیری آواز نہیں سنتا، مجھے تیری آواز آ ہی نہیں رہی، میں تیری بکواس سننا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے آپ کا دوسرا ہاتھ مبارک بھی کٹوا دیا، ہاتھوں سے خون کٹ کے گر گئے، خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ مسلمہ کہنے لگا حبیب بن زید سے اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، قتل ہونے سے بچ جاؤ گے۔ آپ کا جواب سنیں، اپنا ایمان تازہ کریں۔ آپ فرمانے لگے بے وقوف، ہمیں موت سے ڈراتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے ہماری پہلی دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ کریم جب بھی موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ رات کو جب سونے کے لیے بستر پہ لیٹتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ
बिस्तर पे मौत ना आए, मैदान जिहाद में मौत आए। ऐसा उनको प्यार था शहादत से, क्योंकि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। फरमाया बदबख्त मुझे मौत से ना डरा, हम तो दुआ शहादत की करते हैं। उसने फिर पूछा आका अलैहिस्सलाम के बारे में, बड़े जज्बे से कहा हाँ मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, सच्चे रसूल हैं। अपने बारे पूछा, उसने फरमाया मैं तेरी बकवास सुनना ही नहीं चाहता, मुझे तेरी आवाज ही नहीं आ रही। उसने आपका पांव मुबारक कटवा दिया। फिर उसने पूछा सरकार के बारे में, फिर आपने कहा हाँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर उसने अपने बारे पूछा, फरमाया मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही, मैं तेरी बकवास सुनना ही नहीं चाहता। उसने आपका दूसरा पांव मुबारक भी कटवा दिया, यहां तक कि उस बदबख्त मुसैलमा ने आपका बाजू मुबारक यहां से कटवा दिया, फिर यहां से कटवा दिया, फिर आपकी दोनों टांगे जो मुबारक थी वो यहां से कटवा दी। पूछता जाता है कि मोहम्मद के बारे में क्या कहते हो? आप फिर भी कहते थे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने बारे पूछता वो बदबख्त मुसैलमा, तो अब कहते मैं तेरी बकवास सुनना नहीं चाहता। जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन यही कहते रहे कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे आखिरी रसूल हैं। बदबख्त में तेरी बकवास सुनना ही नहीं चाहता। जनाब गिरामी, फिर उस बदबख्त मुसैलमा ने क्या किया, एक कढ़ाई में गर्म पानी मंगवा के आपका जस्ते अकदस उसमें उसने फेंकवा दिया। लेकिन जब तक होंठ हिलते रहे यही पुकार रहे थे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब बदबख्त मुसैलमा तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, मेरे नबी अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी क़यामत तक नहीं आ सकता। इस तरह अपने जाम शहादत नोश फरमा गए। मदीना मुनव्वरा में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मेरा हबीब शहीद कर दिया गया है, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। आपकी अम्मी जान उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनको पता चला मेरा बेटा हबीब शहीद हो गया है, तो जब पता चला तो कोई वावेला नहीं किया, कोई घबराई नहीं, परेशान नहीं हुई, बल्कि कहने लगी मैंने दूध ही इसलिए पिलाया था इसको, दूध पिला के इसलिए इसको मैंने जवान किया था ताकि मैं ये दिन देख सकूं कि मेरा बेटा हुजूर के नाम पे अपनी जान कुर्बान कर दे। मैंने ये दिन देखने के लिए इसको दूध पिलाकर मैंने जवान किया था। ये था उनके अंदर जज्बा शहादत और खत्म नबूवत पे शहीद होने वाले ये सबसे पहले साबित है। हबीब बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु। अब बेसी वकार मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम नाज़रीन किराम, आए अपना अकीदा हम भी मजबूत कर लें। कोई ज़रूरत नहीं इन बदबख्त कादियानियों के साथ किसी किस्म की भी कोई माज़अल्लाह कोई हमदर्दी करने की। जरा बर नरम गोशन के लिए अपने दिलों में ना रखें। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के ये दुश्मन लोग हैं और हमारे इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं किसी किस्म का भी। अल्लाह करीम इन सब को बदबख्त कादियानियों को अल्लाह करीम इनको बर्बाद करे और आका अलैहिस्सलाम के सब गुलामों को हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पे हमेशा कायम व दायम रखे। जिंदा रहें तो हुजूर की खत्म नबूवत पे रहें, दुनिया से जाएं तो हुजूर की खत्म नबूवत पे ईमान कामिल लेके जाएं। फिर मैं क्यों ना कहूं ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।